یہ کہانی شہزادی نیلوفر کی ہے جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسے لال رنگ کے پھولوں سے بہت محبت تھی۔ دن وہ باغیچے کی سیر کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا ایک پھول دوسروں سے بہت ہی مختلف اور خوبصورت ہے۔ وہ اسے پکڑ کر خوش ہو رہی تھی۔ کنیزوں سے کہہ رہی تھی، دیکھو کتنا خوبصورت پھول ہے، مگر جلد ہی اس کی خوشی تکلیف میں بدل گئی۔ وہ پھول اس کے ہاتھ سے چپک گیا تھا۔ شہزادی رونے لگی اور چھڑانے لگی، مگر وہ تو چپک چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کنیزیں گھبرا گئیں اور ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ شاید یہ کوئی شیطانی طاقت تھی۔ کنیزیں شہزادی کی طرف بھاگی تاکہ اس کا ہاتھ پھول سے چھڑا سکے، مگر جلد ہی ایک شیطانی طاقت نے شہزادی کو اپنے حصار میں لے کر غائب کر دیا۔ کنیزیں بہت پریشان تھیں۔ انہوں نے باغ کا کونا کونا چھان مارا، تھک گئیں۔ وہ حیران پریشان تھیں بادشاہ کو کیا جواب دیں گی۔ آخر ہمت کر کے دو کنیزیں محل کی طرف گئیں۔ انہوں نے جا کر بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو شہزادی کو لے کر آئے گا اسے تخت و تاج دے دیا جائے گا۔ شہزادی کو دراصل ایک شیطانی کھوپڑی کے جن نے اغوا کیا تھا اور لا کر ایسی جگہ پر رکھا تھا جہاں پر چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور پہاڑ تھے۔ اس کے اندر اس کا گھر تھا اور وہاں شیطانی کھوپڑی اور شہزادی رہتے تھے۔ شہزادی کو ایک تاہ خانے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ دن رات روتی رہتی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہتی، مگر اس کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ آخر ایک دن ایک لکڑہارے نے کھوج لگانے کے لیے ہمت کی۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی تھی، مگر شہزادی کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ مگر لکڑہارے نے بالکل ہمت نہ ہاری۔ وہ صحراؤں کا، دریاؤں کا، پہاڑوں کا سفر کرتا رہا کہ کہیں نہ کہیں تو شہزادی ملے گی۔ بہت زیادہ سفر کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ راستہ اور گلیاں بہت تنگ ہیں۔ اس نے گھوڑے کو اسی سرسبز جگہ پہ چھوڑا اور پیدل ہو لیا۔ راستے میں اسے دیکھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ملا۔ لکڑہارا کچھ ڈر چکا تھا، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جگہ جگہ عصیبی چیزیں اس کا راستہ روک رہی تھیں اور اسے ڈرا دھمکا رہی تھیں۔ کہیں تو جن ہی ملے۔ وہ سر پکڑ کر بھاگا، مگر وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ موت کا بس ایک دن مقرر ہے، اس سے پہلے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخر وہ ایک پہاڑ پر پہنچا اور ایک گھر کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر یہ پانی کے درمیان میں کون سا گھر ہے۔ اس نے سوچا ادھر چیک کیا جائے کہ شہزادی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ چھپ کر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اس نے پہاڑوں پر چڑھ کر پانی کے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ایک جل پری اپنے پتھ پر آئی اور اسے اپنے پتھ پر لے لیا۔ پھر غیبی آواز آئی کہ اسی محل کے اندر وہ شہزادی چھپی ہے جس کی تمہیں تلاش ہے، مگر شہزادی کو ڈھونڈنے کی بجائے کھوپڑی پر وار کرنا، کیونکہ آج اماوس ہے۔ وہ اپنی طاقت جمع کر رہی ہے، میں کچھ نہیں کہے گی کیونکہ وہ اپنی طاقت چاند سے لے رہی ہے۔ شہزادے نے ساری باتیں اپنے پلے سے باندھ لیں اور اس نے جاتے ہی شہزادی کو ڈھونڈنے کے بجائے سیدھی کھوپڑی کے کمرے کا رخ کیا اور تلوار کے وار سے بار بار اس پہ ضربے لگائے۔ وہ تھک گیا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ضربے لگاتا جا رہا تھا۔ آخر لگاتے ایک دم سے کھوپڑی اور کمرے کو آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد ہوا یہ کہ ہر چیز غائب ہو چکی تھی۔ سارا طلسم کھوپڑی کا ختم ہو چکا تھا اور وہاں پر ایک سرسبز میدان، شاداب موسم بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی ایک انسان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اسے پتہ چلا
کہ وہ اس چنگل سے آزاد ہو گئی ہے۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی۔ لکڑہارے نے سمجھایا، ابھی واپسی پر نہ جانے کتنی مشکلیں دیکھنی ہوں گی، اس لیے چلو۔ شہزادی حد سے زیادہ ہی خوش تھی۔ وہ لکڑہارے کے ساتھ ہو لی، مگر راستے میں بھی وہ باتیں ہی کرتی گئی، باتیں کرتی رہی۔ وہ خوشی سے نہال ہو چکی تھی۔ آخر جب وہ محل پہنچے، بادشاہ نے اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر دیا اور ان دونوں کی شادی کر دی۔ تو بچوں، اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اس چینل میں ہر طرح کی ویڈیوز موجود ہیں، ہارر، فینٹیسی اور مورل۔ تو فوراً سبسکرائب کریں چینل کو اور لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ تو فوراً سے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اگلی کہانی آپ ٹائم پر دیکھ سکیں۔ بائے۔